موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان سے ثانیہ نشتر صاحبہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کو ہیلتھ کارڈ اور ان کو سہولت کارڈ دیں۔ اس وقت جن لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں، پیسے تو آپ کے ختم ہو جائیں گے، نوکری نہیں دے سکتے تو جب تک بڑے نہیں ہوتے ان کی پینشن باندھ دیں۔ یہ جو شہید ہوئے ہیں لوگ، جو عام آدمی مرے، ان کو بھی وابڈا کو چاہیے، اس ہیسکو کو چاہیے کہ ان کو بھی نوکریوں پہ لگائے۔ انقلاب آئے گا، وہ بہت خونی انقلاب ہو سکتا ہے۔ یہ پورا سیاسی نظام گل سڑ چکا ہے۔ ایم این ٹی جو ہیسکو کا اپنا ذاتی ادارہ ہے، ایم این ٹی وہاں پر یہ جا کے بن نہیں رہے، یہ آپ بنواتے ہیں کوٹری میں، آپ کے وہاں سے آتے ہیں اجمیر، وہاں پر نامی ایک جگہ ہے جدھر سے یہ تیار ہوتے ہیں۔ اجمیر والے کون ہیں؟ کیوں پرائیویٹ جگہ سے کام کروایا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہاں سے آپ کو کمیشن مل رہا ہے۔ کیا کسی کا بھی کوئی ذرا سا بھی تجربہ تھا وابڈا کا، جن کو یا آپ کا بجلی سے واسطہ ہے ان کا، جن کو آپ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے؟ آپ نے یہاں پر کسی سیکٹر انچارج کو کسی کے کہنے پہ لگا دیا۔ 9 زندگیوں کا مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ادارے کو تب ٹھیک کریں گے جب ان کا مکمل باقاعدہ طور کے اوپر فورنسک طریقے سے ان کا آڈٹ کیا جائے۔ You are watching Paras News۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد میں بڑا دل خراش واقعہ ہوا۔ یہ اکبری مسجد کے پاس جو ٹرانسفارمر پھٹا، اور اس ٹرانسفارمر کے پھٹنے کے نتیجے کے اندر ہمارے پاس اتنی شہادتیں ہوئیں، جس میں اب تک 9 کنفرم شہادتیں ہو چکی ہیں۔ باقی ہمارے دوست جو ہیں، یعنی 11 زخمی اس وقت زیر علاج ہیں۔ شہید تو اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن زخمی شخص، اس کے پاس اس کی آگے کی زندگی، اس کے لواحقین کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، جو پرابلمز آتی ہیں، وہ شہید سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے غازی کا اگر دیکھا جائے تو درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو میری دلی ہمدردیاں ان تمام شہداء کے ساتھ جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا، اور ان زخمیوں کے ساتھ جو اس وقت اس ایک کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمارے وابڈا کے بھی تین جو اہلکار تھے، ان میں سے بھی ایک شہید ہو چکے ہیں اور 2 شدید زخمی ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اس وقت۔ ان سب کے علاج چل رہے ہیں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی، خاص طور پہ پی ٹی آئی، اپنی طرف سے بہت کوششیں کر رہی ہے، انفرادی طور کے اوپر کر رہی ہے، جس کا مجھے اندازہ ہے، جس کا مجھے معلوم ہے۔ انفرادی طور کے اوپر جو کچھ بھی ان سے کیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں اس موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان سے ثانیہ نشتر صاحبہ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کو ہیلتھ کارڈ اور ان کو سہولت کارڈ دیں، اس لیے کیونکہ شدید ضرورت ہے ان کو۔ علاج بہت مہنگا ہے، ہم ابھی اس کیفیت میں نہیں پہنچے کہ ہم اپنا علاج آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ ایک ٹیوب کی قیمت اگر دیکھیں گے تو ہزاروں روپے میں جا رہی ہے، اور ابھی تک سندھ میں خاص طور کے اوپر میں وفاقی گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ سندھ ابھی تک وہ فلاحی ریاست کا کانسیپٹ یہاں نہیں ہے۔ یہاں پر ہسپتال ہونے کے باوجود آپ کو باہر بھیجا جا رہا ہے، اور برن وارڈ صرف نام کے وارڈز بنے ہوئے ہیں، کوئی بڑا ڈاکٹر ان کا علاج نہیں کر رہا ہے، بہت چھوٹے لوگ یہ علاج کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اس وقت دیکھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو میں گورنر آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، ان کے بیاف کے اوپر گورنر سندھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے تو کرنا نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے تو اس کام کو مکمل طور پہ قربت سے دیکھنا نہیں ہے، تو کم سے کم آپ ہی یہ کام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جیت دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ دلوں میں آپ کی محبت باقی ہے، تو سندھ کی طرف آپ کا یہ اچھا اقدام آپ کو مضبوط کرے گا۔ دوسری بات جو ادھر بہت اہم ہے، میں وہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہوا کیوں۔ کل تک گاڑیوں میں بم لگے جاتے تھے، کل تک آپ کے سلنڈر جو سی این جی سلنڈرز تھے وہ پھٹتے تھے، اب یہ ایک نیا قسم کی دہشت گردی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے کہ لگاتار پے در پے یہ دوسرا ایک دھماکہ ہے جو یہاں پر موجود ہوا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے سمجھنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تو یہ جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ان کا خون کس کے سر جاتا ہے؟ کیا اس کو مکمل طور کے اوپر ہم ڈال دیں اس عوام کو جو نیچے کھڑی ہوئی تھی، یا ہم اس کی ذمہ داری ڈال دیں پورے کے پورے کس طرف ہمیں ڈالنا چاہیے؟ اور ایک ٹرانسفارمر جس کے اندر سے 200 لائنیں نکل سکتی ہیں، آپ ادھر لا کے 400 لائنیں ڈال دیں گے تو وہ لوڈ برداشت نہیں کر سکے گا۔ جب وہ لوڈ برداشت نہیں کرے گا تو اس قسم کے حادثات رونما ہوں گے۔ دوسرا، اسی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ہر علاقے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چوڑے بن کے اور لوگوں کے فوکل پرسن بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، صاحب ٹرانسفارمر نہیں ہے، جلدی لگاؤ، جلدی کرو۔ یہ جو جلدی لگانے کا بھی ایک سلسلہ بنایا ہے، تو اس کے اندر ایم این ٹی جو ہیسکو کا اپنا ذاتی ادارہ ہے، ایم این ٹی وہاں پر یہ جا کے بن نہیں رہے، کیونکہ وہاں سرکاری طریقے کے اوپر کام چلتا ہے، سرکاری طریقے سے چیز بنتی ہے اور ایک پراپر کام ہوتا تھا، وہاں نہیں بنتے۔ یہ آپ بنواتے ہیں کوٹری میں، آپ کے وہاں سے آتے ہیں اجمیر، وہاں پر نامی ایک جگہ ہے جدھر سے یہ تیار ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور آ کے لگائے جاتے ہیں۔ آپ کو تو اس معاملے کو اگر آپ صحیح سیریس معاملے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ذرا آپ کھولیے، آپ ان ٹرانسفارمر کو اوپر سے کھولیں تو آپ کو نظر آ جائے گا اس کے اندر کارستانی کیا ہوئی ہوئی ہے، کیا پیتل کا لگا ہوا ہے یا اسٹیل کے لگے ہوئے ہیں۔ اجمیر والے کون ہیں؟ کیوں پرائیویٹ جگہ سے کام کروایا جا رہا ہے جب ہسکو کے پاس اپنا ایک ادارہ موجود ہے ایم این ٹی کا؟ ان کا کام ہے
ان کا کام ہے کہ وہ اس چیزوں کو بنائیں. تو آپ باہر سے کیوں کرتے ہیں؟ آپ باہر والے لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں سے آپ کو کمیشن مل رہا ہے, وہاں کے آپ کے لوگ بن رہے ہیں, آپ کو کمیشن مل رہا ہے, تو آپ باہر سے لے رہے ہیں. کہ جب بڑی بڑی سوسائٹیز بنتی ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے وہ بھی الگ ہوتے ہیں. جہاں سے آپ کی بجلی نکلتی ہے, مین پاور کیا بولتے ہیں ان چیزوں کو ہم, پاور ہاؤس, وہ ایک الگ ان کے سیپریٹ بنائے جاتے ہیں. یہاں ایک گھر کی جگہ جو جہاں پہ 10 آدمی رہا کرتے تھے, ادھر آپ نے بڑے بڑے پلازے بنا دیے ہیں. ان کے لیے بجلی کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے. آپ کے 24 گھنٹے اس وقت حالات ایسے ہو گئے ہیں, آپ کے گلوبل وارمنگ کا معاملات آ رہے ہیں. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان ساری چیزوں کو ٹھیک کریں. یہاں اگر آپ اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس فوری صورت کے اندر JIT آپ کو بنانی چاہیے. دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ ان اداروں کے ساتھ ہمیشہ کچھ سویلین لوگوں کو لگایا جاتا ہے, عوامی نمائندوں کو لگایا جاتا ہے, عوام کے خیر خواہوں کو لگایا جاتا ہے, جو بورڈ کی میٹنگ کے اندر, جو بورڈ آف گورنرز ہیں ان کے اندر لوگ بیٹھتے ہیں, جو بورڈ ہے ان کا اس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں, عوامی مسئلوں کے اوپر بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس بورڈ کے اندر کس قسم کے ممبرز کو رکھا گیا ہے؟ کیا کسی کا بھی کوئی ذرا سا بھی تجربہ تھا وابڈا کا, جن کو یا آپ کا بجلی سے واسطہ ہے ان کا, جن کو آپ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے؟ آپ نے یہاں پر کسی سیکٹر انچارج کو کسی کے کہنے پہ لگا دیا, آپ نے کسی اپنے آدمی کو لگا دیا, آپ نے وکلا کو لگا دیا. کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کا وہاں پہ کام نہیں ہے؟ وہ وہاں جا کے 35,000 روپے اپنے اجلاس کا پیسہ تو لے لیتے ہیں, مگر عوام کی بات کون کرے گا؟ جب عوام کی بات مکمل طور کے اوپر نہیں ہوگی تو یہ ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیے, اب اداروں کو گالی دینے سے یا میں کہوں کہ اس ادارے کو جلا دو, آگ لگا دو, اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا. اصل نکلے گا جب ہم ان اداروں کو ٹھیک کریں, اور ادارے کو تب ٹھیک کریں گے جب ان کا مکمل باقاعدہ طور کے اوپر فورنسک طریقے سے ان کا آڈٹ کیا جائے, چیک کیا جائے کہ کون کون سے لوگ ملوث ہیں, کون کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر پیسہ کھا رہے ہیں, کون کون سے لوگ ہیں جو اس کے اندر زیادتی کر رہے ہیں, اور کون لوگ ہیں جو MNT جو اپنے ادارے ان سے کام نہیں کروا رہے بلکہ اجمیر سے کام کرواتے ہیں, وہاں سے آپ کا چیز آتی ہے اور آگے کی طرف جاتی ہے. ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اور اس کے لیے اگر آپ کو JIT بنانی پڑتی ہے تو JIT بھی بنائیں, کیونکہ 11 زندگیاں معمولی نہیں ہے. 9 زندگیوں کا مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے. 9 کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو بچے ہیں, فیملی ہے, ان کی بیویاں ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ یہ کوئی ریاست نہیں ہے ایسی جو ان کو سنبھالے گی. لہٰذا ہمیں فوری صورت کے اندر چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں, اور جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ نظام بالکل گل سڑ چکا ہے, یہ پورا سیاسی نظام گل سڑ چکا ہے. اس پورے نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اس نظام کے لیے تبدیلی اطمینان کے ساتھ کر رہے ہیں, اسی بیلٹ کے ذریعے کر لیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو جو انقلاب آئے گا وہ بہت خونی انقلاب ہو سکتا ہے, بجائے میں اس سے پہلے کہ حالات اور خراب ہوں. اس کی فورنسک طریقے سے انکوائری کی جائے, صحیح طریقے سے انکوائری کی جائے, اور پھر یہ معاملہ ہو. اس وقت جن لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں, پیسے تو آپ کے ختم ہو جائیں گے. جو عام آدمی مرے, ان کو بھی وابڈا کو چاہیے, اس ہیسکو کو چاہیے کہ ان کو بھی نوکریوں پہ لگائے. ان کو بھی چاہیے کہ ان کی ایک طریقے کی وہ بنا دے. یہ بات ہماری اوپر چل رہی ہے, گورنر صاحب سے بھی یہ بات چل رہی ہے, دوسری جگہ پہ بھی چل رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی ایک قسم کی پینشن باندھ دیں. نوکری نہیں دے سکتے تو جب تک بڑے نہیں ہوتے ان کی پینشن باندھ دیں. یہ جو شہید ہوئے ہیں لوگ, ان کے لیے آپ باقاعدہ طور کے اوپر چیک کریں کہ ان کی کتنے ڈیزرونگ ہے, اس حساب سے ان کی پینشن باندھ دیں, یہاں تک کہ ان کا کوئی بالغ بچہ ہو کے اپنی نوکری کے اوپر لگ سکے. یہ وہ چیز ہے جس کا خواب دیکھ کے وزیر اعظم پاکستان بھی آئے تھے. یہ وہ چیز ہے جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ چیز کریں تو بہتری کی کوئی امید کی جا سکتی ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر میں شہید ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں, اور جو زخمی ہیں ان کے لیے ہر قسم کی کوئی بھی میرے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے وہ قانونی ہو, چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم.